سختی کرنا اس کا حل نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بیرون ملک میں، عالم ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ان کی بیوی بھی عالمہ ہے. انہوں نے اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنانا شروع کیا. اب بچے نے 6-7 پارے یاد کر لیے. پھر بچے کو پیچھے پاروں میں غلطیاں آنے لگ گئیں تو ان کے استاد صاحب نے اس کا سبق بند کر دیا کہ پیچھے یاد کرو پہلے، بعد میں تمہیں سبق دیں گے. اب جب کئی دن بچے کو سبق نہ ملا تو اس کا انٹرسٹ لیول جو تھا وہ نیچے آتا گیا، اس کو یاد کرنے سے کوئی مزہ ہی نہ رہا. اب استاد نے سختی کرنی شروع کر دی، کبھی اس کے کان کھینچے، کبھی اس کو سب کے سامنے ڈانٹا. اب ان ملکوں میں مار تو نہیں سکتے مگر ڈانٹ ڈپٹ تو کر ہی سکتے ہیں نا، تو انہوں نے کرنی شروع کر دی. تو بچہ بے دل ہو گیا. جب لوگوں کے سامنے، پوری کلاس کے سامنے بچے کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا تو بچے نے کہا کہ امی میں نے قاری صاحب کے پاس نہیں جانا. اب وہ پریشان ہوئے کہ ہم بچے کو کیسے حافظ بنائیں. میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا تو ماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں عالمہ ہوں، میں اپنے بچے کو گھر میں یاد کروا لیتی ہوں. انہوں نے بچے کو گھر میں یاد کروانا شروع کر دیا. اب جب بچے کو گھر میں یاد کروانا شروع کیا تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، بچہ اتنا اس کی وہ اتنا روب میں نہیں آتا. مائیں اللہ میاں کی گائیں، وہی ہوتا ہے معاملہ. تو اب کیا ہوا کہ بچے نے ماں کو بھی سبق سنانا ہوتا تو وہ یاد نہ کرتا، اور جب یاد نہ کرے تو غلطیاں آتی ہیں. اب جب غلطیاں آنے لگی تو ماں نے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا. 1 مہینے تک وہ اپنی امی سے ڈانٹ کھاتا رہا. 1 مہینے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ میں نے امی سے بھی نہیں پڑھنا. پھر باپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو سنبھال لوں گا، مجھ سے ڈرتا بھی ہے، یاد بھی کرے گا سبق. تو باپ نے کہا میں آپ کو یاد کرواؤں گا. اس نے باپ کو چند دن تو ٹھیک سنایا مگر پھر غلطی آ جاتی ہے. غلطی آنے لگی تو والد نے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا. اب وہ کہیں کہ مجھے سبھی ڈانٹتے ہیں، استاد بھی ڈانٹتا تھا، ماں بھی ڈانٹتی ہے، ابو بھی ڈانٹتا ہے. وہ کہیں تیری غلطی آتی ہے. بچہ کہ ابو اگر ایک غلطی پہ آپ اتنا ڈانٹتے ہیں تو جو میں کئی رکوع بغیر غلطی کے سناتا ہوں تو مجھے اتنے اپریشیٹ بھی تو کرے نا، وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں. ڈانٹ اب بس. حتیٰ کہ ایک دن بچے نے کہہ دیا نہیں میں حافظ بن ہی نہیں سکتا، میں حافظ نہیں بنتا. اب جب بچے نے انکار کر دیا کہ میں حافظ بن ہی نہیں سکتا تو ماں باپ کو فکر لاحق ہوئی بچے کو کیسے سنبھالیں. وہ اس کو لے کے عمرے پہ آ گئے. عمرے پہ انہوں نے میرے سامنے مسئلہ رکھا کہ جی بچہ ہے، ذہین بہت ہے، کلاس میں فرسٹ آتا ہے، اسکول میں حفظ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی میں تو حافظ بن ہی نہیں سکتا، اس لیے میں نے نہیں بننا. میں نے بچے سے بات چیت کی تو مجھے پتہ چل گیا کہ مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا اچھا میں آپ لوگوں کا مسئلہ حل کرواتا ہوں. میں نے ان کو بٹھایا. میں نے کہا کہ پہلی بات تو میں ماں باپ سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے بعد بچے کو کبھی بھی نہیں ڈانٹیں گے. والد نے بھی وعدہ کیا، اس کی والدہ نے بھی وعدہ کیا. اب جب انہوں نے وعدہ کیا تو پھر میں نے بچے کو کہا کہ دیکھو بھائی میں نے آپ کے والدین کو ڈانٹ سے مار سے تو روک دیا ہے، اب میری ذمہ داری آ گئی. اب رہی بات یہ کہ کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، پوری کریں. اس نے کہا جی کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے کہا ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے 1 پارے کو دن میں 3 دفعہ پڑھنا ہے. بار بار پڑھنا ہے نا تو پڑھو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، میں 3 دفعہ پڑھ لوں گا. اب اس نے 1 پارے کو صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا. والد کو میں نے کہا کہ دیکھو اس کی اگر 10 غلطیاں نکلیں تو بھی کچھ نہیں کہنا، 50 غلطیاں نکلیں تو بھی کچھ نہیں کہنا، 100 غلطیاں پارے میں نکلیں تو بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا. صرف آپ نے غلطی بتا دینی ہے کہ بچہ تم یہ غلط پڑھ رہے ہو، ٹھیک یہ ہے، بس اس سے آپ نے سننا ہے. لیکن یہ دن میں 3 دفعہ پارا آپ کو سنائے گا. پھر میں نے ماں باپ کو سمجھایا کہ دیکھو جتنا یہ بار بار پڑھے گا نا اتنا اس کی غلطیاں آٹومیٹک ختم ہوتی جائیں گی. تو بار بار پڑھنا اس کا علاج ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا اس کا علاج نہیں ہے. آپ دیکھیں کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی آئی،
کبھی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ بار بار پڑھتے ہیں. ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا. اسی طرح جب بار بار قرآن پاک کو پڑھا جائے تو پھر غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ والدین نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی 100 غلطیاں بھی آئیں تو ہم نہیں ڈانٹیں گے. بچہ حیران تھا، پہلے ایک غلطی پہ اتنی میری بے عزتی ہوتی تھی، اب 100 غلطیوں پہ بھی کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا. میں نے کہا کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس تم پڑھو صحیح. بچے نے پڑھنے کا وعدہ کر دیا، اس والد نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں، 8 مہینے میں اس بچے نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا. پورا جس کا سبق 8 مہینے سے رکا ہوا تھا، ایک لائن آگے نہیں استاد دے رہا تھا کہ جی اس کا سبق کچا ہے، اب اگلے 8 مہینے میں اس نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا. پھر اس کے والد نے مجھے فون کیا، حضرت اب تو اس کے قرآن پاک کے ساتھ محبت کا یہ حال ہے، ہم لوگ گاڑی ڈرائیو کر کے دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں، وہ کار میں بیٹھا ہوا اپنی منزل پڑھ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ طریقہ ہے بچے کو قرآن پاک یاد کرانے کا. مار